اس کے بعد قیام قیامت کی اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، اموال اور شہوت رانیاں بکثرت ہو جائیں گی کہ جمعہ کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ ناگاہ ایک باریک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی۔ یہی نفخ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکساں ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ پس رفتہ رفتہ یہ آواز مانند کڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی جائے گی۔ آدمیوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی و بے قراری پھیل جائے گی۔ جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں گے۔ زمین جا بجا شک ہو جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کے مواضعات پر چڑھ جائیں گے، آگ بجھ جائے گی، نہایت محکم و بلند پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہان تیرا و تار ہو جائے گا۔ وہ آواز دم بدم سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت ابلیس کی قبض روح کے لیے متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا۔ ملائکہ گرزہائے آتشیں سے مار مار کر لوٹا دیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ سکرات موت کی جتنی تکالیف تمام افراد بنی آدم پر گزری ہیں، اس تنہا پر گزریں گی۔ نفخ صور کے مسلسل 6 ماہ تک پھکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے، نہ پہاڑ، نہ سمندر اور نہ کوئی چیز، سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ فرشتے بھی مر جائیں گے، مگر کہتے ہیں کہ 8 چیزیں فنا ہونے سے مستثنیٰ ہیں۔ اول عرش، دوم کرسی، سوم لوح، چہارم قلم، پنجم بہشت، ششم سور، ہفتم دوزخ، اشتم ارواح۔ لیکن ارواح کو بھی بے خودی و بے ہوشی لاحق ہو جائے گی۔ بعضوں کا قول ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ حاصل کلام، جب سوائے ذات باری تعالی کوئی اور باقی نہ رہے گا تو خداوند رب العزت فرمائے گا، کہاں ہیں بادشاہان و مدعیان سلطنت، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا، خدائے یکتا و قہار کے لیے۔ پس ایک وقت تک ذات واحد ہی رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد کہ جس کی مقدار سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا، از سر نو سلسلہ پیدائش کی بنیاد قائم کرے گا۔ آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ زمین کی حیت اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام سے لوگوں کو زندہ کرنا مقصود ہوگا تو اسی جگہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پیدا کر کے رکھ دیا جائے گا اور ان کے دیگر اجزائے جسمانی کو اس ہڈی کے متصل رکھ دیں گے۔ ریڑھ کی ہڈی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس سے تمام جسم کی ہڈیوں کی پیدائش شروع ہوتی ہے۔ ترتیب اجزاء کے بعد ان اجزائے مرکبہ پر گوشت و پوست چڑھا کر جو صورت ان کے مناسب حال ہو عطا ہو جائے گی۔ قالب جسمانی کے تیار ہونے کے بعد تمام ارواح کو صور میں داخل کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ ان کو پوری طاقت سے پھونکیں
اور خود خداوند کریم ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میرے عز و جلال کی، کوئی روح اپنے قالب سے خطا نہ کرے۔ پس روحیں اپنے اپنے جسموں میں اس طرح آئیں گی جیسے گھونسلوں میں پرندے۔ سورہ اسرافیل میں تعداد ارواح کے مطابق سوراخ ہیں، جن میں سے روحیں پھونکنے پر مور و ملخ کی طرح نکل کر اپنے اپنے قالبوں میں داخل ہو جائیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا رابطہ جسموں سے قائم ہو جائے گا، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سور پھر پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پھٹ کر تمام لوگ برآمد ہوں گے اور گرتے پڑتے آواز سور کی جانب دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر جہاں صخرہ معلق ہے پھونکا جائے گا۔ نفخ ارسال ارواح الی الابدان میں اور اس نفخ ثانی میں 40 برس کا عرصہ ہوگا۔ قبروں میں سے آدمی اسی شکل میں پیدا ہوں گے جیسے کہ بطن مادر سے، یعنی برہنہ تن، بے ختنہ، بے ریش ہوں گے، مگر صرف سروں پر بال اور منہ میں دانت ہوں گے۔ تمام خرد و کلاں، گنگے، بہرے، لنگڑے اور ناتواں سب کے سب سلیم الاعضاء پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر جگہ جگہ سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اٹھیں گے۔ بعد ازاں عام مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یکے بعد دیگرے برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوں گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کے پاس اور دیگر امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس مجتمع ہو جائیں گی۔ شدت ہول و خوف کے سبب تمام کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوں گی۔ کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہیں ڈال سکے گا، اگر ڈالے بھی تو بچوں کی طرح دواعی شہوت سے خالی ہوگا۔ جب تمام لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو آفتاب اس قدر نزدیک کر دیا جائے گا کہ کہیں گے کوئی 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ آفتاب کی گرمی کی وجہ سے تمام کے بدنوں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے، عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، زانوں، کمر، سینہ اور گردن تک حسب اعمال پسینہ چڑھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں تک پسینہ میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار ہو کر خاک پھانکنے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ دیگر انبیاء علیہم السلام کو بھی حوض عطا کیے جائیں گے، مگر وہ لطافت و وسعت میں حوض کوثر سے بہت کم ہوں گے۔ گرمی آفتاب کے سوا اور بھی نہایت ترسناک و ہولناک امور پیش آئیں گے۔ 1000 سال کی مقدار تک لوگ انہی تکالیف و مصائب میں مبتلا رہیں گے، اور 7 گروہوں تک، جن کا ذکر آگے آئے گا، سایہ میں جگہ دی جائے گی۔ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ سایہ والے گروہ 40 فرقوں پر مشتمل ہوں گے۔